پھر وہ ایک سٹیپ آگے جاتا ہے. دنیا میں جتنے گریٹ لوگ پیدا ہوئے ہیں سارے بڑے بڑے، چرچل ہو گیا یا ایون کہ بیتھوون ہو گیا، 1000 نام لیتے ہیں، سارے غریب فیملی سے اوپر آئے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان تو ایک ویل آف آدمی تھا، اس لیے اس کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غریب کے گھر میں اگر 2 وقت کا کھانا نہیں ہو تو اس کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں. یہ دنوں میں سوال ہو سکتا ہے لوگوں کے. اچھا، تو اس لاجک سے جو پھر سیاستدان نیچے سے آتا ہے اس کو پھر غریبوں کا سوچنا چاہیے. کیوں نہیں سوچا انہوں نے؟ یہ جواب دینا کہ آج تک جو بڑے سیاستدان آئے نچلے طبقے سے اوپر آئے، لیکن کیا کیا انہوں نے غریبوں کے لیے؟ اگر تو یہ لاجک ہو، دیکھیں اللہ کسی کے دل میں بھی رحم پیدا کر سکتا ہے، کمپیشن پیدا کر سکتا ہے. اللہ کسی کو بھی سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو. یعنی کہ انسانیت یا امیر اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ غریب ہوں آپ میں انسانیت ہو. خود آپ نے پاکستان ٹیم پہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح رول کیا لیکن کامیابی سے، اور پاکستان کی جو قوم ہے آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ڈنڈے کی مار جو ہے وہ سن لیتی ہے، پیار سے نہیں سنتی. آپ نے خود مانی بالکل غلط چیز ہے. یہ کبھی نہ کہا کریں کہ ہم جس طرح کوئی بھیڑ بکری ہیں ہمیں ڈنڈے سے ٹھیک کیا جائے. یہ غلط. میں کبھی کرکٹ میں ڈکٹیٹر نہیں تھا. ایشو ڈکٹیٹر اگر ہوتا میں کرکٹ کے اندر تو میں جس وقت اپنا ڈنڈا چلاتا تو مثلاً وسیم اکرم، جاوید میاں داد کی طرح کے کھلاڑی تھے، وہ میری بات نہ مانتے، میں کیا کرتا ان کو ٹیم سے نکال دیتا. مجھے بتائیں نا، میں اگر ان سے ٹیم سے نکالتا تو میں ٹیم جیتتی کیسے؟ اگر پاکستان ٹیم کو سب سے زیادہ کامیابی میرے دور میں ہوئی تھی تو وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ میں ڈکٹیٹر تھا، وہ اس لیے تھی کہ میں کبھی بھی ٹیم سے وہ توقع نہیں رکھتا تھا جو میں خود نہ کروں. میں قانون ہوتا تھا اس کے اوپر خود بھی عمل کرتا تھا اور ٹیم بھی عمل کرتی تھی. میرے زمانے میں کبھی کوئی انڈسپلن نہیں ہوا، اس لیے کہ جو ٹیم کے لیے قانون بنائے ہوئے تھے وہ میں اپنے اوپر بھی لاگو کر لیتا تھا. اگر میں لوگوں سے محنت چاہتا تھا، کھلاڑیوں سے، ان سے زیادہ خود محنت کرتا تھا، اس لیے ان سے محنت کرواتا تھا. اگر میں انہیں میچ میں کہتا تھا کہ آپ نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے، میں خود ٹیم کے لیے کھیلتا تھا. اگر میں ان سے دلیری ایکسپیکٹ کرتا تھا میچ میں تو پہلے خود جا کے مقابلہ کرتا تھا، اس لیے ٹیم جیتتی تھی. یہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو گیا یا یہ جو پریزیڈنٹ کا گھر ہو گیا، یہ اتنا بڑا کیوں ہے پاکستان میں؟ یہ تو انڈیا کا پرائم منسٹر بھی جو ایک چھوٹے سے گھر پہ رہتا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے جدھر ٹونی بلیئر رہتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں آ جائے ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے. آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ فرض کریں آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، آپ کچھ چیزیں کریں گے. میرے 4 ایجنڈے ہیں، میری سن رہے ہیں. نمبر 1، قانون کی بالادستی قائم کریں گے. سارے پاکستانیوں کے لیے ایک قانون ہوگا، بڑے چھوٹے کے لیے ایک قانون کے میں سب ایک برابر. نمبر 2 چیز، ہم اس ملک کے اندر ایجوکیشن، تعلیم کی ایمرجنسی قائم کریں گے. ایمرجنسی لیول پہ اس ملک میں تعلیم کو آگے بڑھائیں گے. ایک نصاب بنائیں گے سب کے لیے، یعنی کہ غریب کے لیے ایک تعلیم، امیر کے لیے دوسری تعلیم. نوکریاں ساری امیر کے لیے، غریب بیچارہ بے روزگار پر. تیسری چیز، روزگار کی ایمرجنسی قائم کریں گے. یعنی کہ روزگار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے روزگار شہروں میں کیسے دیں گے، دیہات میں کیسے دیں گے. اور چوتھی چیز جو ہے کہ ہم یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، یہ جو آپ نے بات کی، تو ہم اس ملک کے اندر پہلے جو حکومت ہوگی وہ سادگی اختیار کرے گی، سادہ طریقے سے رہے گی، تاکہ لوگوں کو ساہس دلوائے گی کہ آپ کے ٹیکس کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ ٹیکس کا سسٹم بدلیں گے. اس وقت غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے، امیر آدمی عیاشی کرتا ہے. 90% انڈائریکٹ ٹیکس ہے، یعنی کہ عوام پہ ٹیکس ہے. 90%. امریکہ میں 1% ان کے پیسے والے لوگ 33% ٹیکس دیتے ہیں ان کا، یا 90% ٹیکس عوام دیتی ہے مہنگائی کے ذریعے. چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، پٹرول پہ ٹیکس، فلانی پہ ٹیکس، وہ مہنگی ہوتی جاتی ہے. اس لیے ٹیکس کم کریں گے، ٹیکس ان پہ لگائیں گے جو لوگ پیسے جو دے سکتے ہیں ٹیکس. کتنے افیئرس تھے اور پہلا افیئر کون سا تھا آپ کی لائف کا جینوئن افیئر؟ بیک پیچھے ہمارے معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں کیا فرق ہے؟ مغربی معاشرے میں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ اپنی زندگی کی اچھی بری چیزیں ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے انکشاف کر رہے ہوتے ہیں. وہاں اخبار ایسے ہیں، نیوز آف دا ورلڈ، جن کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کی کمزوریاں ساری اخبار میں دیں. پہلے کوئی غلط کام کروائیں انسان سے، پھر وہ اخبار میں دیں اور اخبار بیچیں. ہمارا معاشرہ ڈکٹیٹ ہوتا ہے قرآن کی 2 آیتوں سے. وہ ایک آیت ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالو، اور ایک آیت ہے کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. اب یہ جو گناہ ہیں یہ ہیں ہماری انسانی کمزوریاں. ہر انسان، اللہ نے قرآن میں کہتا ہے ہم کمزور پیدا کیا. ہم جب کوئی کمزوری میں کوئی اپنی کمزوری کرتے ہیں، کوئی غلط حرکت کرتے ہیں جو ہمارے تہذیب، ہماری ثقافت کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے اس کے اوپر پردہ ڈالو.
ہم نہ لوگوں کے سامنے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتائے جی میں نے یہ بھی غلط کام کیا, یہ بھی غلط کام کیا, تاکہ جو بیچارے بچے دیکھ رہے ہیں اور معاشرہ دیکھ رہا ہے وہ ہمارے سے غلط سبق سیکھے اور وہ بھی غلط کام کرے. اثر پڑتا ہوگا بچوں پہ اگر وہ ان کو پتہ چلتی ہوگی بات؟ آج کل کے تو لڑکے لڑکیاں سب یہی کر رہے ہیں اور کافی عام ہے یہ سب. غلط کر رہے ہیں. میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں اور بلکہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی بھی. سارا وقت گناہ گار انسان تھا, معافی مانگتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ انٹرویوز ڈاکٹر شاہد کو, پی جے میر کو, حامد میر کو, ان سب کو دیتے ہیں. ان کی یوتھ کو ختم ہوئے تو کوئی 30 سال ہو چکے ہیں سب کی, تو آپ یوتھ کے آئیکنز کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ جائیں اندر گھسیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پراپر طریقے سے پاکستان کے اندر. اصل میں یوتھ کے جو آئیکنز ہیں وہ ڈرتے ہیں میرے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے بیچاروں کو. وہ سچی بات سنتے ہوئے میرے سخت بات کر جاتا ہوں حکومت کے خلاف, لوگوں کو خوف ہوتا ہے. آپ نے بیٹ مار دیا کسی کراچی میں ایک میچ میں لڑکے کو, وہ یاد ہے آپ کو گھماتے وہ کیا واقعہ کہتا ہے؟ کیونکہ بیٹ نہیں مارا تھا کسی کو, میں نے جو بھی کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم جب میچ کھیل رہے تھے لوگ ان دنوں میں گراؤنڈ میں بھاگ آتے تھے. وہ صرف اس لیے آتے تھے کہ وہ ٹی وی کیمرہ کے اوپر آنا چاہتے تھے, تو گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے پھر وہ ٹی وی کیمرہ کی طرف کر رہے ہوتے تھے, میچ روک دیتے تھے. باہر سے ٹیمیں آئی ہوتی تھی, ٹی وی پہ باہر والے ملکوں میں میچ جا رہا ہوتا تھا, پاکستان کی بدنامی ہوتی تھی. ہم بار بار ان کی منتیں کر کے تھک چکے تھے. اسی طرح کبھی کوئی آیا ہوگا تو اس کو میں نے ایک آدھ ہلکا سا لگا دیا ہوگا, لیکن وہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی اس سے کوئی, اس لیے کیا کہ اگر آپ اسے میں گلے مل لیتا تو وہ پہلے ایک آیا تھا, اگلے باری 100 نے اندر آ جانا تھا, گراؤنڈ کے اندر آ جانا تھا. تھینک یو, بہت شکریہ عمران بھائی, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ عمران بھائی کی ول تھی جو آپ لوگوں نے دیکھی جی, اور اس ول کے ساتھ اگر آپ بھی لائف میں مقابلہ کریں تو آپ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ عمران. شکریہ مانی, شکریہ. اچھا جی. I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand Up in the air, he's getting under. This should be Vic Beatty. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance. Waterford football trophy. You mustn't drop it. for the champions. Stand up for the champions. For the champions. Stand up. Stand up. Stand up for the champions. For the champions. Stand up. Here we go. It's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions.